بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ خوارزم کے کچھ سرگنے اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ہم تم سے دو مسئلے پوچھیں گے، اگر تم نے جواب دے دیا تو بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی تلوار میان میں ڈال لو، کیونکہ انہیں دیکھ کر میرا دل مشغول ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، ہم ان کو کیسے چھپا لیں، حالانکہ ہم تمہاری گردن اڑا کر بہت زیادہ اجرت ثواب پائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چلو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، دروازے پر دو جنازے ہیں، ان میں ایک شرابی ہے جو نشہ کی حالت میں مر گیا، اور دوسرا جنازہ حاملہ عورت کا ہے جو توبہ کے قبل ہی بچے کی ولادت سے مر گئی، کیا وہ دونوں کافر مرے یا مسلمان؟ ان سوال کرنے والے خارجیوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان گناہ بھی کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو مسلمان کہتے تو آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کا تعلق کس فرقہ سے تھا؟ تو کیا یہودی تھے؟ کیا وہ مجوسی تھے، یعنی آگ کو پوجا کرنے والے تھے؟ جواب ملا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بت پرست تھے؟ پھر بھی جواب نفی میں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آخر وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا، وہ مسلمان تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب تو تم نے خود دے دیا ہے۔ کہنے لگے، وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان تھے، لہٰذا تم کسی مسلمان کو کیسے کافر قرار دے سکتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے متعلق وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے شریر و نافرمانی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا وہ بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے نافرمان امتیوں کے متعلق عرض کی تھی، اگر تو انہیں عذاب کرے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور وہ اگر تو انہیں بخش دے گا تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ چنانچہ وہ خوارزم تائب ہوئے اور آپ سے معذرت کی۔ دوستو، ہماری کہانی پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔